السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان الصابر على الدين كالقابض على الجمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تثيره مؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن يصيبه البلاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوان اسلام اور میرے عزیز بچوں، پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی آیت کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں موجودہ حالات میں ظلم کے بڑھتے واقعات اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان پر کچھ اہم گفتگو پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، پوری امت کو یہ تمام کے تمام باتیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عما والہ نے قرآن مجید میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہ کیا تم گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو، کیا تم اس طرح کا تصور رکھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے یا جنت میں یوں ہی آسانی سے مل جائے گی بغیر کسی تم کو آزمائش میں ڈالے گئے، بغیر کسی مصیبت تم پر آئے گئے، حالات کے آئے گئے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جبکہ تم کو ایسی مصیبتیں ضرور آئیں گی مسلمانوں پر جنت میں جانے سے پہلے، دنیا میں زندگی میں حالات تم پر آئیں گے، مصیبتیں تم پر آئیں گے، ایسا ہی جیسا کہ اس سے پہلے والے مسلمانوں پر آئے تھے۔ صرف تم جیسے مسلمانوں پر نہیں بلکہ اس سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، ایمان کو قبول کیا، وقت کے نبی کی رسالت کو انہوں نے تسلیم کیا اور ایمان کا دعویٰ، اسلام میں داخل ہونے کا دعویٰ کیا، تو ان لوگوں کو جس طرح ہم نے جانچا، آزمایا، ان کو جھنجھوڑا، ہر طرف سے ان کو حالات سے متاثر کر کے ان کے ایمان کو پرکھا، اسی طرح تم کو بھی پرکھا جائے گا، تمہارے ایمان کو دیکھا جائے گا، اسلام کو دیکھا جائے گا کہ تمہارا ایمان، اسلام حالات میں، خوشحالی میں، تنہائی میں،
مصیبتوں میں کتنا مضبوط رہتا ہے کہ تمہاری زبان تمہارا عمل ایک ہے یا کوئی کچھ اور ہے۔ تم حقیقت میں دل کے اعتبار سے مسلمان ہو یا صرف زبانی مسلمان ہو یا عملی مسلمان بھی ہو، تم جو کہتے ہو وہ کر کے دکھاتے ہو یا نہیں، یہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ حالات ڈالتا ہے، مصیبتیں ڈالتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا۔ یہاں حالات کیسے کیسے آئیں گے اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ حالات تم پر روزگاری کے لائن سے آئے گی۔ تمہاری اس سے پہلے تجارتیں بہت اچھی چلتی تھیں، تمہاری زندگی میں ایک دور اچھے حالات روزگاری کے لائن سے، معاش کے لائن سے تھا، بعد میں چل کر تمہاری ایمان کو آزمانے کے لیے تمہاری تجارتوں پر، تمہاری دکانوں پر، تمہارے بزنس پر، تمہارے کام کاج پر، تمہاری زمینداری پر، ان تمام پر حالات آئیں گے، اور ان حالات پر روزی کے لائن سے حالات پر تم ایمان پر جمے رہتے ہو کہ نہیں جمے رہتے ہو، اس لائن سے حالات آئیں گے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اسی طرح تمہیں مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، تمہیں صرف مسلمان ہونے پر تم کو ستایا جائے گا۔ یہ صرف تم پر نہیں، اس سے پہلے والے مسلمانوں پر ہوا ہے۔ صرف اسلام کی بنیاد پر، اللہ کو ایک ماننے کی بنیاد پر، قرآن کو ماننے پر، حدیث کو ماننے پر، رسولوں اور انبیاء کو ماننے پر، دوسروں کے مذہب کو، کفر کو نہ ماننے پر، ظلم کو نہ ماننے پر، باطل کو نہ ماننے پر، حق کی غلامی تسلیم کرنے پر، اسلام کی فقیری کو اپنانے پر تمہیں مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، تمہیں ستایا جائے گا، ہر لائن سے تم کو بے عزت کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا۔ یہ سب حالات تم پر آئیں گے جس طرح کے اس سے پہلے والے مسلمانوں پر آیا تھا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ وزلزلوا کی تفسیر یوں کی گئی ہے، ایسے حالات تم پر آئیں گے گویا کہ ایک ڈبہ ہے، اس میں اگر کوئی لکڑی کی یا کوئی اگر کنکر ڈال دیا جائے، اس کو ہلانے کے بعد جس طرح اس میں سے آواز آ جاتی ہے اور وہ کنکر ادھر ادھر بکھیرتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، حالات ایسے آ جائیں گے کہ تم بھی اس طرح پریشان ہو جاؤ، تمہارے ایمان کو اس طرح آزما جائے گا، اسلام کو اس طرح آزمایا جائے گا۔ وزلزلوا، یہاں تک کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا، یہاں تک کہ رسول صرف مسلمان نہیں، انبیاء بھی اور ان کے ماننے والے بھی یہ نعرہ، یہ آواز لگاتے تھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد اور نصرت کب آئے گی۔ یہ حالات کو دیکھتے ہوئے، مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے یہ آواز لگائیں گے اللہ کی مدد آخر کب آئے گی۔ چھوٹے موٹے مسلمان کو درکنار رسول تک اس زمانے کے حالات کے آنے کی وجہ سے کہتے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ حالات آتے، اس کی ایک مثال امت محمدیہ میں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا واقعہ، غلام تھے، ان کو ان کی مالکن نے خرید لیا جو غیر مسلم تھی۔ گھر میں جب روٹیاں سینکتی تھی توے پر چولہا جلا کر، تو پتہ چلا ان کے غلام خباب بن ارت نے اسلام قبول کیا، ایمان کو قبول کیا۔ ایمان لانے پر اور اسلام سے پھیر دینے پر، اسلام سے ہٹانے پر، کفر کو اختیار کر لینے کے لیے اتنا مجبور کرتی تھی ان کی مالکن، اس چولہے پر الٹا لٹا دیا جاتا تھا، گرم چولہے پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اتنے حالات آتے تھے۔ تو یہ حالات ان پر آتے، اور اسی طرح اس زمانے میں گوشت کو جس شیخ پر، لوہے کی جس شیخ پر گوشت کو تلا جاتا تھا، وہ اتنا گرم کر دیا جاتا کہ وہ لال ریڈ ہو جاتا تھا، اور وہ گرم سلگتا ہوا وہ شیخ کا وہ لوہے کا شیخ، اس سے حضرت خباب بن ارت کو ان کی مالکن غیر مسلم اسلام سے ہٹانے کے لیے داغا کرتی تھی۔ پریشان ہو کر ایک مرتبہ خباب بن ارت حضور کے پاس آئے، حضور کعبۃ اللہ میں تھے، آ کر عرض کرنے کے لیے اے اللہ کے نبی بہت حالات ہیں اسلام لانے کی وجہ سے، بہت مصیبتیں ہیں، بہت ستایا جا رہا ہوں، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی۔ حضور نے کہا خباب تم یہ کہتے ہو اللہ کی مدد کب آئے گی، پتہ ہے اس سے پہلے مسلمانوں پر کیسے کیسے حالات آئے ہیں، اس طرح کے حالات آئے ہیں کہ ان کو زندہ تلواروں سے، چاقوؤں سے زندہ ان کے جسم کے چمڑے کو کاٹا جاتا تھا، چھیلا جاتا تھا، یہاں تک کہ اندر کی ہڈیاں نظر آتی تھیں، اور بعضوں کو تو زمین پر آدھا دھسایا جاتا تھا، آدھا حصہ اندر آدھا حصہ اوپر، اور پھر ان کو باندھ دیا جاتا، اور ان کے بدن کے ایک ایک عضو کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور ٹکڑے کر دینے کے بعد دائیں بائیں طرف سے بیچ میں سے تلوار سے ان کو کاٹ دیا جاتا تھا، صرف اسلام لانے پر، ایمان لانے پر۔
حالات خباب بن ارد کے اوپر اتنے ہیں اسلام لانے کی وجہ سے، حضور کے سامنے جب اللہ کی مدد کی درخواست کی گئی تو اس وقت حضور نے ان کو اس سے زیادہ مسلمانوں پر جو حالات آئے ہیں وہ حالات بتا رہے ہیں، یہ حالات تھے۔ تو یہ حالات مسلمانوں نے اپنے اوپر جھیلے ہیں صرف اسلام لانے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، یہ سب جو ہے انہوں نے برداشت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ اپنا پروردگار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، یہ کہنا آسان ہے اس وقت جب حالات درست ہو، اس وقت جب حالات خوشحال ہوں، اس وقت جب حالات پرامن ہوں۔ ایسے حالات میں اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرنا، یقین کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن جب حالات بدل جائیں، گلے پر چھری رکھ دیا جائے، آتے جاتے سفر کرتے وقت کوئی آ کر سر پر جو ہے زور سے پتھر مار دے، یا کوئی لکڑی کا ایک ڈنڈا مار کر کے چلا جائے صرف مسلمان ہونے پر، یا جاتے ہوئے کوئی صرف مسلمان ہونے پر ان کو بندوق سے مار کر قتل کر دیا جائے، ایسے حالات میں یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، چاہے تم بندوق سے مار دو، چاہے تم تلواروں سے مار دو، چاہے تم مجھے ڈنڈوں سے مار پیٹ کر کے قتل کر دو، تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، یہ ایسے حالات میں کہنا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ حقیقی ایمان ہے۔ جب ایسے حالات میں بھی آدمی ایمان پر جمے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے پاس فرشتے آئیں گے، اور کون سے فرشتے؟ وہ فرشتے، تفسیر میں آتا ہے وہ فرشتے جو فرشتے پہلے انبیاؤں کے پاس آیا کرتے تھے، وہی لے کر آیا کرتے تھے، وہ فرشتے جو اللہ کا پیغام لے کر کے آیا کرتے تھے، ایسے فرشتے اس مومن کے پاس، مسلمان پر جو ایمان پر جمع رہا ہے، استقامت کے ساتھ مضبوطی سے ڈٹا رہا ہے، ایسے مسلمان کے پاس وہ فرشتے آئیں گے اور پھر خوشخبریاں سنائیں گے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور کہیں گے، بشارت سنائیں گے، کہیں گے کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، حالات سے تمہیں دوچار ہونا پڑ رہا ہے، یہ حالات چند دنوں کے ہیں، کہیں گے پریزنٹ کی کوئی فکر مت کرو، فیوچر کی کوئی فکر مت کرو، کوئی حزن اور ملال مت کرو، تمہارے لیے ان مصیبتوں کے بدلے میں بہت ساری بشارتیں، بڑی سی بڑی جنت، بڑی بڑی نعمتیں تمہارے انتظار کر رہی ہیں، بس تم ایمان پر جمے رہو، بس تم اسلام پر ڈٹے رہو، کسی حالت میں تم اسلام اور ایمان کا سودا مت کرو۔ یہ فرشتے آ کر کے کہیں گے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تو حالات میں جمے رہ کر، حالات میں ایمان پر جمے رہنا یہ اصل حقیقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسے ہی ایمان کی قدر و قیمت ہے۔ خوشحالی میں اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کے پیش کرنا بہت آسان ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں مسجد میں ہوں جھوٹ نہیں بولتا، مسجد میں ہوں جھوٹ نہیں بولتا، مسجد میں جھوٹ نہ بولنا آسان ہے، مارکیٹ میں جا کر کے جھوٹ نہ بولنا یہ سب سے بڑا کمال ہے، وہ کر کے دکھاؤ۔ مسجد میں ہوں دھوکہ نہیں دیتا، سچ بولتا ہوں، مسجد میں سچ بولنا آسان ہے، مارکیٹ میں سچ بول کر کے دکھاؤ، مارکیٹ میں امانت داری کر کے دکھاؤ، مارکیٹ میں معاملات درست کر کے دکھاؤ، بزنس میں آپسی تعلقات کو اچھا کر کے دکھاؤ، بزنس میں، مارکیٹ میں، زمینداری میں، دکانداری میں، اپنے کام کاج میں، اپنی ملازمت میں، وہاں تم اپنے اسلام کو ظاہر کر کے دکھاؤ، یہ اصل کمال ہے، مسجد میں ایمان کو بتانا، مسجد میں اپنی امانت داری دکھانا، مسجد میں اپنی سچائی دکھانا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں آپ کے آنکھوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، یہاں تمہیں نظر آتا ہے، یہاں ایمان نماز پڑھنے والے، یہاں قرآن رکھا ہوا ہے، فرشتوں والا ماحول ہے، یہاں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اصل مارکیٹ کی جگہ، اصل ایمان کی جگہ، اسلام بتانے کی جگہ مارکیٹ ہے، وہاں اپنا ایمان بتانا اصل ایمان ہے۔ تو حالات میں، مصیبتوں میں ایمان پر جمے رہنا یہ اصل ایمان ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 120 سے زائد صحابہ سے ملاقات کیا، 120 سے زائد صحابہ سے میں نے ملاقات کی، ہر ایک صحابی کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا، دعا کرو میری موت ایمان پر آ جائے، میری موت ایمان پر آ جائے، یہ ان کے زبانوں پر ہوا کرتا تھا۔ اتنا ڈر اپنے ایمان کے سلب ہونے کا، اتنا ڈر خوف ہوتا تھا کہ کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے، لیکن آج ہمارا ایمان اتنا سستا معمولی ہو گیا۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے
جب ان کی موت کا وقت آیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، عین موت کے وقت، عین موت کے سلب ہونے کے وقت میں جب روح نکل رہی تھی، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو بلاتے ہیں۔ روح نکلنے کے وقت میں آخری وقت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ایسے وقت میں اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ میرے بعد تم کیسی زندگی گزارو گے؟ ایمان پر زندگی گزارو گے، اسلام پر زندگی گزارو گے کہ نہیں گزارو گے؟ کس کے ایمان پر تم چلو گے؟ حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے یہ فرمایا تھا۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو حاسدین کی حسد سے، دشمنوں کی شرارت سے حفاظت فرمائے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی مسلمان کو یہ حق ہوتا کہ وہ مرنے سے پہلے اس اطمینان کے ساتھ، اس سکون کے ساتھ مر جائے کہ میرے بعد میری اولاد ایمان پر ضرور باقی رہے گی، تو وہ صرف اور صرف اس اطمینان کے ساتھ مرنے کا حق وہ صرف انبیاء کو ہوتا، وہ صرف رسولوں کو ہوتا، وہ صرف نبیوں کو ہوتا۔ لیکن نبیوں کے تعلق سے بھی، انبیاء کے تعلق سے بھی، رسولوں کے تعلق سے بھی قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ جن کے باپ ایمان والے، جن کے دادا حضرت ابراہیم ایمان والے، اور جن کی اولاد کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ تمہارے بیٹے یوسف نبی ہوں گے، باپ نبی، دادا نبی اور اپنا بیٹا نبی، 4 پشتوں میں، 4 پیڑھیوں میں نبوت ہے، رسالت ہے۔ ایسا باپ بھی مرنے کے وقت اپنی اولاد کو بلا کر کے کہتا ہے بتاؤ میرے جانے کے بعد، میرے انتقال ہونے کے بعد، میرے مرنے کے بعد تمہارے ایمان کا کیا حال ہوگا، تمہارے اسلام کا کیا حال ہوگا؟ ایسی فکر میں مر رہے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کے یہاں ایمان اتنا سستا ہو گیا، کسی کے مرنے کے وقت کوئی یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس کا ایمان پر، اسلام پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے بچے بعد میں چل کر ایمان پر باقی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ ہر ایک کو یہ اکثر، بیشتر، زیادہ تر سب کو یہ فکر ہوتی ہے میرے مرنے کے بعد میرا بچہ، میری بچی کیسی زندگی گزارے، اس کو گھر نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں میرے اپنے بچے کے لیے کر رہا ہوں، یہ گھر میں نے جو بنایا ہے وہ میرے بیٹے کے لیے بنایا ہے، میں یہ جو بزنس جو کر رہا ہوں وہ بیٹے کے لیے کر رہا ہوں، میرے بعد یہ بزنس میرا بیٹا سنبھالے گا، میرے بعد یہ میری دکان میرے بچہ سنبھالے گا، یہی فکر کرتے کرتے مر جائے گا، لیکن کبھی پوری زندگی میں اپنے بچے کی ایمان کی فکر نصیب نہیں ہوگی۔ انبیاء کو اپنے بچوں کی ایمان کی فکر ہوتی تھی، لیکن آج کے مسلمانوں کو کوئی ایمان کی فکر نہیں ہے۔ اتنا سستا ایمان ہمارے نزدیک ہو چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، سیأتی علی الناس زمان الصابر علی الدین کالقابض علی الجمر، دین پر جمے رہنا ایسا ہو جائے گا جیسا کہ ہاتھ پر آگ لینے کی طرح، ہاتھ پر آگ لے کر کے چلنا، انگارہ لے کر کے چلنا کتنا مشکل ہے ایک زندہ انسان کے لیے، کتنا مشکل ہے۔ ایسا مشکل ایک ایمان پر جمے ہونے والے کو ہوگا، آسان نہیں ہوگا ایمان پر باقی رہنا۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، اور ایسے حالات میں ہی ایمان پر جمنا سب سے اہم ہے۔ حالات بہت بدل جائیں گے قیامت کے قریب، حالات بہت برے ہو جائیں گے، خوف کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنی جان کی فکر ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے حالات میں جمے رہنا آدمی کو بہت دشواری ہو جائے گی، نماز پڑھنا دشواری ہو جائے گا، آدمی باہر چلے ایمان سر پر ٹوپی رکھ کر جانا مشکل ہو جائے گا، اور چہرے پر داڑھی رکھ کر کے سڑکوں پر چلنا اس کو مشکل ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں ٹوپی رکھنا، ایسے حالات میں چہرے پر داڑھی اور چہرہ رکھنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے ایمان کی، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ایسے حالات میں جمے رہنا اللہ کے یہاں ایسا ایمان مطلوب ہے، ایسا اسلام مطلوب ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے وہ اگر ملازم ہیں تو اپنی مسلمانی اپنی ملازمت میں کر کے دکھائیں، اگر کوئی تاجر ہے تو اپنی مسلمانی بتائیں اپنی تجارت میں، اگر کوئی دکاندار ہے تو اپنی دکانداری میں اپنے اسلام اور اپنی ایمانی کو بتا کر دکھائیں، اگر کوئی شوہر ہے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنے اسلام کو ظاہر کر کے بتائیں، اگر کوئی کہیں رہتا ہے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کے ساتھ، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اپنی مسلمانی کو ظاہر کر کے بتائیں۔
اگر کوئی باپ ہے تو اپنے اولاد کے ساتھ اسلامی تعلقات نبھا کر کے ذمہ داری نبھا کر کے بتائیں، وہاں اپنی مسلمانی کو بتائیں۔ اگر کوئی بیٹا ہے اپنے باپ کے ساتھ اچھے تعلقات اور خدمت کر کے ان کا دل جیت کر کے زندگی گزار کر وہاں اپنے اسلام کو ظاہر کر کے بتائیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، ایسا اسلام چاہتا ہے، ایسا ایمان چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک حدیث میں آتا ہے مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه مؤمن، ایمان والے کی مثال کھیت کی طرح ہے، کھیت کی طرح۔ کھیت میں ہوائیں ہمیشہ رہتی ہیں اور ہوائیں جس طرف جاتی ہیں اس طرف کھیت کے درخت اور پودے اور پلانٹ اسی طرف رخ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ کبھی ہوا اس طرف ہے تو پلانٹ اسی طرف جائیں گے، اگر اس طرف ہے تو اس طرف رخ کریں گے۔ اسی طرح مومن دنیا کے اندر دنیاوی زندگی میں ایمان والا، اسلام والا، اس کے اوپر حالات ایسے آئیں گے، کبھی حالات اس طرف رخ کریں گے، کبھی حالات اس طرف رخ کریں گے، لیکن ہمیشہ اسلام پر باقی رہے گا۔ حالات اس پر ہمیشہ آتے رہیں گے، ہمیشہ آتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال المؤمن یصیبہ البلاء، ایمان والا دنیا میں دنیاوی زندگی میں ایسا رہے گا، ہمیشہ مسلسل لگاتار اس پر مصیبتیں آتے رہیں گے، حالات اس پر آتے رہیں گے، اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹتا رہے گا، ہمیشہ رہیں گے۔ حالات کس پر نہیں آئیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی ارشاد فرمایا مثل المنافق کمثل الشجرۃ لأرز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کمثل الشجرۃ الارز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق جس کا زبان پر بول الگ ہیں، دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، یا کافر ہے جسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ایمان سے کوئی تعلق نہیں، وہ صاف کہہ دیتا ہے اور بت پرستی میں، شرک میں، کفری اعمال میں مبتلا ہے، ان لوگوں کی کیسی مثال ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کمثل الشجرۃ الارز، ایک چاول کے درخت کی طرح۔ چاول کا درخت کیسا رہتا ہے؟ وہ ہمیشہ اڑے رہتا ہے، ہوا یہاں آؤ وہاں آؤ، زیادہ ہلا نہیں جائے گا، اگر ہل جائیں گے تو جو دانے ہیں، جو دھان ہیں وہ گر جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، تو اسے ہلایا نہیں جاتا، اس کو ہمیشہ اچھی طرح رکھا جاتا ہے۔ اور جب وہ ایک دم سے جب اس کے اوپر سیلاب آ گیا، فلڈ آ گیا، تو پھر ایک ہی مرتبہ میں اس کو وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، یا پھر باقی رکھ دیا، جب اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو جڑ سے اس کو اکھاڑا جاتا ہے۔ اسی طرح کافر، اسی طرح منافق مسلمان، اسی طرح کافر انسان، غیر مسلم جسے اسلام سے کوئی تصور نہیں ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے، اس پر حالات نہیں آتے، ہواؤں کا رخ اس پر نہیں ہوتا، ہوائیں آئے کچھ بھی آئے، حالات اس پر نہیں آتے، مصیبتیں اس پر نہیں آتی، لیکن جب اس کو اکھاڑا جائے گا تو ایک ہی مرتبہ اکھاڑ کر تباہ اور برباد کر دیے جاتے ہیں۔ تو کفار پر، غیر مسلموں پر اللہ کی طرف سے ایک ہی مرتبہ پکڑ ہوتی ہے اور اسی وقت وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، 950 سال، 100 سال 200 سال نہیں، 950 سال انہوں نے اپنے قوم پر محنت کی، ہمیشہ صبح شام رات دن محنت ہی کی، کہا سمجھایا، ہر اعتبار سے سمجھایا، اور اس پر کوئی معاوضہ انہوں نے نہیں لیا، سمجھاتے رہے 950 سال تک ان کی اس دعوت پر، محنت پر ان کی قوم نے ان کو مارا، پیٹا، جلا وطن کیا، ستایا، مصیبتیں دی، بہت سارے آزمائشوں میں ڈالا، بدلے میں 950 سال کے بعد 60-70 بمشکل ایمان والے ایمان کو قبول کرتے، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن 950 سال کے بعد اللہ کی ایک ہی مرتبہ پکڑ ہوئی، 950 سال تک کچھ نہیں ہوا، حالات مسلمانوں پر آئے، حضرت نوح کے ماننے والوں پر آتے رہے، 950 سال تک کسی کافر پر، کسی غیر مسلموں پر کوئی مصیبتیں نہیں، 950 سال کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گرفت آئی، پانی کا سیلاب آیا، سب کے سب ڈوب کر مر گئے، تباہی۔ اللہ نے بتا دیا ظالموں کا ایک دور چلتا ہے اور ایمان والوں کا ایک دور چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، ساری زندگی انہوں نے سمجھایا، لوگوں کو کلمے کی طرف، اللہ کی طرف بلایا، ہر دن ان کی قوم نے ان کو ستایا، یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا نمرود نے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اللہ نے بتا دیا اعزاز، سربلندی، عزت صرف مسلمانوں کو ہے، اللہ کے ماننے والوں کو ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس اعزاز سے نوازا، تا قیامت ان کی سنتوں کو زندہ رکھا، ختنہ ان کی سنت ہے، حج ان کی سنت ہے، بہت ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی باقی رکھا۔ یہ کس میں ملا؟ مصیبتوں پر اڑے رہنے کی وجہ سے، ایمان پر جمے رہنے کی وجہ سے یہ اعزاز ان کو حاصل ہوا، کیا مقام، کیا مرتبہ ملا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کیا کرتا تھا؟ ان کے فرعون کے شہر میں رہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، کتنا بدسلوکی سے پیش آتا تھا. ہر شخص کو کہتا عورتیں ہیں کپڑا بننے میں، ان کے حساب سے ان کو کام کرانے میں، جب وہ کام کاج کر کے آتے ان سے جبراً ٹیکس وصول کرتا، اور ان کے نوجوانوں کو لڑکوں کو اور لڑکوں کو جو ہے ملازمت میں کام کاج میں لگاتا تھا، اور پھر ان سے جبراً کام لے کر کے ان سے بھی ٹیکس وصول کرتا، اور کوئی کام کاج میں نہیں رہتا پھر بھی ان کے اوپر مصیبتیں پریشان کرتا تھا اور ظلم کرتا تھا، اور آخر میں 2 درہم ان سے ضرور ٹیکس وصول کرتا تھا. اتنا مصیبت ہوتی تھی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے خبر پہنچی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے تمہاری حکومت کو ختم کرنے والا ہے، جس خدشے میں 4 لاکھ بچوں کو اس نے قتل کر دیا. اتنا ظلم کیا. یہ ظلم کا بازار گرم اس نے کیا تھا، کئی 100 سالوں تک یہ چلتا رہا، ظلم کا دور چلتا رہا. لیکن آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں ظالموں کا انجام بہت برا ہوا. اللہ نے دکھا دیا، سمندر میں غرق کر دیا پوری فوج کو، نہ ماننے والوں کو، اور ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت سے اور سربلندی سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. نام کس کا باقی رہا؟ مسلمانوں کا باقی رہا، مظلوموں کا باقی رہا، جمے رہنے والے اسلام پر جمے رہنے والوں کا نام باقی رہا، ظلم کرنے والوں کا نام تباہ اور برباد ہو گیا. ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیکن آج بھی ہمارا دور کیسا ہے؟ آج بھی ہم حالات کو سمجھنے اور سمجھانے میں ہمارا وقت نکل رہا ہے. ابھی تک ہم نے ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے یہ ہماری کبھی ڈسکس نہیں ہوئی. انفرادی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں یہ جمعے کی منچ سے، جمعے کی اسٹیج سے یہاں سے نہیں بتایا جا سکتا کہ تم کو کیا کرنا پڑے گا، کیسے چلنا پڑے گا، تمہارے پاس تمہیں کیا رکھنا پڑے گا، کیسے تم اپنے نوجوانوں کو ٹرینڈ کرنا پڑے گا، یہ یہاں سے نہیں بتایا جا سکتا. ورنہ کئی مہینوں تک، سالوں تک حکومت کا مہمان ہمیں رہنا پڑے گا. یہ آدمی حالات کو دیکھ کر اپنے نوجوانوں کو کیسے تیار کرنا ہے، اپنے بچوں کو کیسے ایمان دینا ہے، کیسا ان کو تیار کرنا ہے، ہر شخص حالات کو دیکھ کر کے سمجھ سکتا ہے. یہ منی پور کے حالات میں بتا سکتے ہیں، یہ میوات کے حالات میں بتا سکتے ہیں، گجرات کے حالات ابھی بتا سکتے ہیں. لیکن حالات آنے کے بعد بھی کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کبھی سوچا آپ نے؟ اس سے پہلے 2002 میں گجرات میں حالات پیدا ہوئے، مظفر نگر میں حالات پیدا ہوئے. حالات آنے کے بعد ان مسلمانوں کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ تبدیلی بھی آنے کو تیار نہیں. ان کے لڑکیوں کے ساتھ، ان کے نوجوانوں کے ساتھ میں برے حالات ہوئے، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. محسوس ایسا ہوتا ہے ہماری قوم سوئی نہیں ہے، سوتی تو کبھی کی جاگ جاتی، جگانے پر یہ جگایا جا رہا ہے، جاگ جاتی تھی. محسوس ایسا ہوتا ہے قوم سوئی ہوئی نہیں ہے، نشے میں ہے. اسی لیے لات اور بھوت جب تک نہیں ملتے تب تک یہ جاگنے والی اور اٹھنے والی قوم نہیں ہے. اسی لیے اللہ کی طرف سے یہ جو مواقع ملے ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کے، اسلام کو مضبوط کرنے کے، اپنے طور پر اپنی حکمت عملی اور اکابرین کی طرف سے بتائی ہوئی سوچ سمجھ کر کے اپنے نوجوانوں کو اپنے طور پر کس طرح تیار رہنا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.